لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار اول فضل بیوی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کسبناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وإنہما لن يفترقا حتی یردا علی العوض
بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات یاردا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ایک بار پھر ہماری تقدیر میں وہ رات لکھی جو رات الٹی تقدیر کا سویرا بن گئی. چہرے اداس ہیں، جبینوں پر حسین کا سوگ لکھا ہے. مولا کے غلام بے چین اور بے قرار ہیں. ظاہر ہے اسے کہاں سکون ملے گا جو اجڑ رہا ہو، اسے کہاں چین ملے گا جو لٹ رہا ہو، اسے کہاں اطمینان ہوگا جس کے گھر کی رونقیں جانے والی ہوں. لیکن زندگی نے وفا کی تو پھر اپنے امام کا غم منائیں گے، ورنہ نبی کا نواسا تو دل میں رہتا ہے. ہم دنیا میں ہوں یا قبر میں ہوں، ہم سے کوئی حسین کو جدا نہیں کر سکتا. سب سے بڑی یزید کی ہار یہ ہے کہ جسے اجاڑنے کے لیے خیمے جلائے تھے، اللہ نے اسی کے لیے دلوں کو خیمہ بنا دیا اور کہا کہ اب میرا حسین قیامت تک گھروں میں نہیں دلوں میں رہے گا. الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے. میں نے اب تک آپ کی محبتوں کا سہارا لیتے ہوئے
اپنی حیثیت کے مطابق یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی کہ نجات بشر اسی صورت میں ہے کہ وہ فرمان پیغمبر پر عمل کر کے دامن قرآن کو بھی پکڑے رہے اور دامن اہل بیت کو بھی پکڑے رہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو نجات ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کافی ہوتا تو پیغمبر دو چیزوں کو چھوڑ کے جاتے ہی نہ۔ دو چیزوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نجات کے لیے قرآن کی بھی ضرورت ہے اور اہل بیت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ دنیا عالم فطرت ہے، ایک نیچر کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، خاندان بنائے، قومیں بنائیں، قبیلے بنائے، لوگوں کو دنیا میں آباد کیا۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر قبیلے کا کوئی سردار ہوتا ہے، ہر خاندان کا کوئی بزرگ ہوتا ہے، ہر گھر کا کوئی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں، اس کی فکریں کیا ہوتی ہیں۔ جب تک آپ شادی شدہ نہ تھے، جب تک آپ کی آغوش میں اولاد نہ آئی تھی، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، پیسے کماتے تھے، مگر کیوں کما رہے ہیں کوئی مقصد نہیں تھا۔ کیوں محنت کر رہے ہیں کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے اولاد عطا کی، اب زندگی کا مقصد طے ہوا۔ محنت کریں گے اولاد کے لیے، مشقت کریں گے اولاد کے لیے، پیسے کمائیں گے اولاد کے لیے، اچھا محلہ تلاش کریں گے اولاد کے لیے، اچھا اسکول دیکھیں گے اولاد کے لیے، اچھی تعلیم کی کوشش کریں گے اولاد کے لیے، اچھا مکان بنائیں گے اولاد کے لیے۔ تو جب تک اکیلے تھے اس وقت تک کوئی مقصد حیات نہ تھا، لیکن جب اللہ نے آپ کو بزرگی دی، یعنی بڑا بنایا، یعنی کسی کا سردار بنایا، تو اب آپ کی زندگی کا مقصد طے ہوا۔ مکان بنائیں گے مگر اپنے لیے نہیں، بچے کے لیے۔ پیسہ کمائیں گے مگر اپنے لیے نہیں، بچے کے لیے۔ اچھا سماج ڈھونڈیں گے مگر اپنے لیے نہیں، بچے کے لیے۔ تو یہ آخر کیوں اتنے پریشان ہیں؟ چونکہ ان بچوں کا کفیل میں ہوں، لہذا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں بچوں کے لیے اتنا انتظام کر جاؤں کہ یہ میرے بعد دربدر نہ ہوں، یہ میرے بعد رسوا نہ ہوں، یہ میرے بعد ذلیل نہ ہوں، یہ میرے بعد پریشان نہ ہوں۔ توجہ رکھیے گا، یہ میرے بعد دربدر نہ ہوں، یہ میرے بعد ذلیل نہ ہوں، یہ میرے بعد رسوا نہ ہوں، یہ میرے بعد پریشان نہ ہوں، یہ میرے بعد جہالت کے اندھیروں میں کھو نہ جائیں، یہ میرے بعد گمراہی کے دلدل میں دھنس نہ جائیں۔ لہٰذا انہیں اچھا مکان دو تاکہ دربدر نہ ہوں، اچھی تعلیم دو تاکہ جاہل نہ رہ جائیں، اچھا عقیدہ دو تاکہ گمراہ نہ ہونے پائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ خاندان کا ہر بزرگ دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے یہ انتظام کر جاتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا بچہ گمراہ نہ ہو۔ تو ہم جیسے پتھر دل لوگ اپنے بعد کے لوگوں کے لیے بغیر سوچے ہوئے نہیں جاتے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے،
وہ امت کے بارے میں سوچے بنا چلا جائے گا کہ میرے بعد امت دربدر ہوتی ہے تو ہو، میرے بعد امت گمراہ ہوتی ہے تو ہو، میرے بعد امت رسوا ہوتی ہے تو ہو، میرے بعد امت ذلیل ہوتی ہے تو ہو۔ نتیجہ درس کر رہا ہوں 9 دنوں کی محنت کا، توجہ رکھیے گا۔ کیا نبی امت کو لاوارث چھوڑ دیں گے؟ کیا نبی امت کو بے سہارا چھوڑ دیں گے؟ بھٹکتی ہے تو بھٹکتی رہے، گمراہ ہوتی ہے تو گمراہ ہوتی رہے، پامال ہوتی ہے تو پامال ہوتی رہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نبی اور علی امت کے 2 باپ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ تو جب یہ سنگ دل باپ اپنی اولاد کو لاوارث نہیں چھوڑتا، گمراہ نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہو وہ امت کو بدحالی میں چھوڑ کے چلا جائے، امت کو گمراہی میں چھوڑ کے چلا جائے؟ تو نبی تو گئے مگر امت کے لیے انتظام کیا کیا؟ دعائیں چاہتا ہوں آقا کے چاہنے والوں سے۔ نبی نے جانے سے، میری طرف دیکھیے گا، بات نازک ہے، نبی نے جانے سے پہلے امت کے لیے کچھ سوچا، امت کے لیے کچھ انتظام کیا، امت گمراہی سے بچ جائے اس کا کوئی راستہ نکالا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، دلیل یہی حدیث ثقلین ہے۔ اگر نبی کو امت سے محبت نہ ہوتی، امت کا خیال نہ ہوتا، تو نہ کبھی قرآن کو چھوڑ کے جاتے، نہ کبھی اہل بیت کو چھوڑ۔ اہل بیت کو اور قرآن کو چھوڑ کے جانا یہ بتاتا ہے کہ نبی نہیں چاہتے تھے کہ امت گمراہ ہو، نبی نہیں چاہتے تھے کہ امت بھٹک جائے، نبی نہیں چاہتے تھے کہ امت بہک جائے۔ اسی لیے کا تمہارے درمیان 2 برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ کون کون سی؟ ایک قرآن، ایک اہل بیت، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ ترجمے ثقلین کے مختلف طور پر علماء نے کیے ہیں۔ کسی نے کہا گراں قدر، کسی نے کہا انبیاء، لیکن اس کا قریب ترین ترجمہ جو ہوگا وہ یہ کہ برابر کی چیزیں۔ تو برابر کا مطلب سمجھے، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ۔ برابر کا مطلب سمجھے، اگر چھوٹے بڑے ہیں برابر نہیں ہیں تو ان میں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سفر کرتے ہیں تو اگر غیرت زندہ ہے تو جو بڑا ہے آپ اس کے آگے نہیں چلیں گے، آپ اس کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن اگر برابر کے ہیں تو پھر یہ فرق مٹ جاتا ہے، کبھی وہ آگے چلا جاتا ہے، کبھی آپ آگے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ دونوں برابر کے ہیں۔ تو اللہ نبی نے کہا قرآن اہل بیت شکل کا لفظ آیا ہے، یعنی دونوں برابر ہیں۔ برابر کا مطلب کیا ہے؟ برابر کا مطلب یہ ہے کہ جو عظمت قرآن وہ عظمت اہل بیت، جو بلندی ہے قرآن وہ بلندی ہے اہل بیت، تو شان قرآن وہ شان اہل بیت، تو جلالت قرآن وہ جلالت اہل بیت، تو طہارت قرآن وہ طہارت اہل بیت۔ کو عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، ذرا میرے ساتھ بولتے آئیے گا، جو عظمت قرآن وہ عظمت اہل بیت، جو بلندی قرآن وہ بلندی اہل بیت، تو شان قرآن وہ شان اہل بیت، جو نور قرآن وہ نور اہل بیت، جو علم قرآن وہ علم اہل بیت، جو طہارت قرآن وہ طہارت اہل بیت۔ دلیل عرض کروں، جملہ کہوں، جو وزن قرآن وہ وزن اہل بیت، کیوں دونوں برابر ہیں؟ آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو وزن قرآن وہ وزن اہل بیت؟ ہم کہیں تو نہ مانیے، لیکن نصارے نجران کہیں تو مان لیجیے۔ ہم کہیں تو نہ مانیے، دشمن کہے تو مانیے، بھائی تو وزن قرآن وہ وزن اہل بیت، تو دونوں برابر ہیں وزن میں۔ دلیل کیا ہے؟ پہلے یہ طے کرنا ہوگا وزن قرآن کیا ہے۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا تیرا وزن کیا ہے، جملے کی بات چاہتا ہوں، اہل سبا بیٹھے ہیں، اردو کی نزاکتوں کو سمجھنے والے بیٹھے، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا تیرا وزن کیا ہے تو قرآن نے کہا یاد رکھنا میرا وزن حقیقی تو ہے یا لوح محفوظ جانے یا
نے میرا حوصلہ بڑھایا، میری شہزادی جزا دے، میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا. میرا وزن حقیقی یا تو لوح محفوظ جانے یا وہ دل جانے جس پر میں اتارا گیا ہے. ہائے 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 ہائے، وہ سینہ جانے جس پر میں اتارا گیا. لیکن تجھے سمجھانے کے لیے تیری عقل کے مطابق یہ بتائے دیتا ہوں کہ میرا وزن ظاہری ہے کہ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اس کا مطلب وزن قرآن یہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اب اگر اہل بیت قرآن کے وزن کے برابر ہے تو پھر ایسا تو ہونا چاہیے نصارہ دور سے دیکھ کے گئے ہم ان سے مباہلہ. پڑھا لکھا مسئلہ ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. نصارے نجران دور سے دیکھ کے گئے ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے. یہ تو وہ ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. علامہ طالب جوہری صاحب خدا کریم کر رحمت کرے بڑا نازک جملہ ایک کہتے تھے، کیونکہ قدردان ہے اس لیے دہرائے دیتا ہوں. میں کوشش یہ کرتا ہوں اگر کسی کا کوئی جملہ درمیان میں آ جائے تو اس کا نام لے کے دہراؤں تاکہ اس کا ہم اس تک پہنچ جائے. تو علامہ طالب جوہری صاحب کا بڑا عجیب جملہ قدردان ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جب یہ کارواں چلا صداقتوں کا، طہارتوں کا، ولایتوں کا کارواں چلا تو جو نصارہ کا پیر مغا تھا سب سے بوڑھا عالم، اس کو اطلاع ہوئی کہ آ رہے ہیں، مباہلہ طے کیا ہے، کیا کریں؟ اس نے ایک ہی جملہ کہا، سنو جاؤ دیکھ کے آؤ. ساتھ والے آئے ہو تو مباہلہ کر لینا، خاندان والے آئے ہو تو ساتھ والے آئے ہوں تو کر لینا مباہلہ. لیکن اگر خاندان والے آئے ہوں، اس کا مطلب اتنی بات تو نصارے نجران بھی جانتے تھے کہ ساتھ والے اور ہیں، خاندان والے اور ہیں، باہر والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں. ہائے 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 اللہ اکبر. باہر والے اور ہیں اور گھر والے اور ہیں. کارواں بات آ گئی ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ دلوں کے فرق پر تحریر ہو جائے گا. یہ کارواں صداقت جو چلا تو اس انجمن میں کتنے لوگ ہیں؟ آقا کے چاہنے والوں کون کون؟ نام آپ سے اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ لیجیے کہ یہ نام اسم اعظم ہے، یہ بھوکیوں کو سلجھاتا ہے. تو جو 5 لوگ چلے ان میں کون کون تھے؟ بچوں مباہلے میں جو گئے تھے کون تھے؟ یہ بن کے کل چلے گا. ترتیب کیا ہے؟ عقلوں کے دروازے کھولے دنیا، طہارتوں کی کائنات میں آئے. اگر ذرا بھی غیرت اور حمیت زندہ ہو، ترتیب کارواں کیا ہے؟ آگے رسول، پیچھے بطول. آگے رسول، پیچھے بطول. ان کے پیچھے علی مرتضیٰ. ایک شہزادہ ادھر، ایک شہزادہ ادھر دیکھے گا، ایک شہزادہ ادھر، ایک شہزادہ ادھر. یہ رسول، یہ بطول، یہ علی مرتضیٰ. یہ رسول، یہ بطول، یہ علی مرتضیٰ. انداز خرام کیا ہے؟ طرز سفر کیا ہے؟ نبی آگے بڑھے، قدم اٹھایا، اسی قدم پر قدم بطول نے رکھا.
نبی بطور علی، پھر گیا نبی بطور علی۔ عقل کے اندر کیا سمجھو گے عظمت زہرا؟ زہرا اس پردہ بی بی کا نام ہے جس کے نشان قدر کیے دیا کہ اس کے نیچے بھی پردہ ہے۔ نیچے پائے نبوت کا پردہ، اوپر پائے امامت کا پردہ۔ اس شان سے یہ کارواں چلا اور انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ خیر یہ تو ایک جملہ آ گیا تھا جو عرض کر دیا آقا کے چاہنے والوں کی خدمت میں، تو یہ حدیث ثقلین بتاتی ہے کہ پیغمبر نے امت کے لیے سوچا۔ اب چونکہ دونوں برابر ہیں لہذا جو عظمت قرآن وہ عظمت اہل بیت، جو شان قرآن وہ شان اہل بیت، جو بلندی ہے قرآن وہ بلندی ہے اہل بیت، ذرا سا فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں بلندی۔ عالم اسلام نے کہا کہ اصل میں کیا ہے وہ جناب، ماننا تو ہم بھی چاہتے ہیں مگر وہ کیا کہو شرماؤ ہم سن رہے تھے وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن، ہم ان دونوں سے جڑ تو جائیں مگر پہلے یہ تو طے ہو کہ خود یہ دونوں کب تک ساتھ ہیں۔ خود یہ دونوں کب تک ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم آج جڑ جائیں اور کل یہ دونوں الگ ہو جائیں تو پھر یہ کیسے طے ہوگا، ہم کدھر جائیں گے؟ یاد رہے وہ کلام معصوم نہیں جس میں گنہگار امت کو گنجائش سامان مل جائے۔ یا رسول اللہ امت کہتی ہے کہ ہم جڑ تو جائیں مگر یہ دونوں کب تک ساتھ ہیں یہ تو پتہ چلے۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا حدیث آدھی نہ پڑھا کر، پوری حدیث پڑھ۔ انی تارکن فیکم الثقلین، بچوں غور سے سنیے گا، آج نچوڑ عرض کر رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما، دونوں سے بہما، جب تک اسے جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب تم نے یہ پوچھا ہے کہ ان دونوں کا ساتھ کب تک رہے گا، تو حتی یرد علی الحوض، یہ دو کے دونوں روز محشر حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات کریں گے۔ قرآن و اہل بیت حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملیں گے۔ اب کائنات میں کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھئے کب تک زندہ رہو گے اور وہ کہے کہ یہی محشر کے 10-20 سال بعد تک۔ ارے ان کا صاحب کمال کر رہے ہیں، محشر کے بعد تک کام، محشر آنے سے پہلے تو محشر برپا ہوگا، قیامت آئے گی سب فنا ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ قرآن و اہل بیت کا رشتہ، کچھ کہنا چاہے آقا کے چاہنے والوں، قرآن و اہل بیت کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا مگر یاد رکھیے گا ایک ہے دعویٰ ایک ہے دلیل۔ نبی نے اس حدیث میں کیا ہے دعویٰ، دعویٰ مانگتا ہے دلیل۔ دنیا کی کوئی بھی عدالت بغیر دلیل کے فیصلہ نہیں کرتی۔ نبی نے دعویٰ کیا ہے قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، یہ فقط دعویٰ ہے۔ محشر آئے گا تو دیکھا جائے گا، دلیل ملے گی، مگر امت چاہتی ہے دلیل ملے۔ میں تو دیکھے گا خدا حسین کا واسطہ، تو نبی نے کیا دعویٰ، کیا دعویٰ کیا؟ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے قیامت تک، یہ فقط دعویٰ ہے۔ دعویٰ چاہتا ہے دلیل۔ یاد رکھیے گا اگر دلیل نہ ہو تو بات میں بنیاد ہوتی ہے۔ خدا حسین کا واسطہ ہے، مولا حسین علیہ السلام کی عزا میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بات کو توجہ سے سنیے گا، پیغمبر نے کیا ہے دعویٰ،
بیت جدا دعویٰ چاہتا ہے دلیل. اگر دلیل نہیں ہے تو دعویٰ بے بنیاد ہے. یا رسول اللہ آپ نے فقط دعویٰ کیا ہے کہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. امت دلیل مانگے گی تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ نبی بولتے مدینے سے آواز حسین آئی. پریشان نہ ہونا، نانا نے دعویٰ کیا ہے، نواسا دلیل دے گا. آقا کے چاہنے والوں میرا کلیجہ آپ کی اٹھیلی پائے کہ پریشان نہ ہونا، نانا نے دعویٰ کیا ہے، نواسا دلیل دے گا. نانا نے کہا ہے قرآن و اہل بیت جدا نہ ہوں گے، یہ نانا کا دعویٰ نواسا دلیل دے گا. کیسے دلیل دو گے مولا؟ کہ 61 ہجری میں عاشور کے دن کربلا میں آ جانا جب میرا سر نیزے پہ چڑھایا جائے گا. ہمارے جسم سے ہمارے سر کو جدا کر سکتے ہو؟ ہم سے قرآن کو جدا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہم میں ہے، ہم قرآن میں ہے. اہل بیت کی مثال اور قرآن کی مثال شربت کی سی ہے. نہ پانی کو الگ کیا جاتا ہے، نہ مٹھاس کو الگ کیا جا سکتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ نبی نے فرمایا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. جملہ کہوں یعنی قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ. علی مع. اور یہ وہ حدیث ہے جسے سب نے لکھا ہے، کوئی صرف ہمارے یہاں نہیں لکھی ہے، ہر فرقے کے عالم نے یہ حدیث لکھی ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اس میں قید زمان نہیں ہے، قید مکان نہیں ہے. قید زمان و مکان کا کیا مطلب؟ قید زمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس سن سے اس سن تک قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اس سال سے اس سال تک قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. یہ قید زمان ہے. قید مکان کیا؟ یہ نہیں کہا کہ جب تک مدینے میں ہیں دونوں ساتھ ہیں، یہ نہیں کہا جب تک مکے میں ہیں دونوں ساتھ ہیں. تو نہ قید زمان ہے نہ قید مکان ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے قرآن ہے، جب سے علی قرآن کے ساتھ ہے، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں علی قرآن کے ساتھ ہے. تو قرآن کہاں کہاں ہے؟ قرآن علم خدا میں علی قرآن کے ساتھ، قرآن لوح محفوظ پر علی قرآن کے ساتھ، قرآن لدے جبرائیل پر علی قرآن کے ساتھ، قرآن قلب پیغمبر پر علی قرآن کے ساتھ. بولیے آقا کے چاہنے والوں، قرآن علم خدا میں علی قرآن کے ساتھ، قرآن لوح محفوظ پر علی قرآن کے ساتھ، قرآن لدے جبرائیل پر علی قرآن کے ساتھ، قرآن قلب محمد پر علی قرآن کے ساتھ، قرآن مسلمانوں کے لب پر علی قرآن کے ساتھ. علی سے پیچھا چھڑانے والے قاریوں پیچھا چھڑاؤ گے، قرآن پڑھتے رہو گے، علی علی ہوتا ہے.
یہ جبر مشیت ہے. اللہ نے نماز کھل کے پڑھوائی, روزہ کھل کے رکھوایا, حج کھل کے کروایا, زکات کھل کے دلوائی, مگر علی کھل کے نہیں کروایا. کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ نماز قبول کر لیں گے, روزہ قبول کر لیں گے, حج قبول کر لیں گے, علی کے بارے میں یہ دعویٰ ڈور ہوں گے. اللہ نے کہا آیتوں میں چھپائے دیتا ہوں, تم جھوٹے ہو, علی ہوتا ہے. جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس وقت تک علی علی ہوتا رہے گا. مولانا میری طرف دیکھا کیجیے, جب تک پڑھا جائے گا, جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس وقت تک علی علی ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. علی علی کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اچھا تو قرآن کے ساتھ علی, تو جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی. اب وہ جو حضور کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے, ان کے گھر میں بھی قرآن کے ساتھ علی ہے. ان کے گھر میں بھی قرآن کے ساتھ. ارے سورہ الحمد پڑھتی ہے دنیا, نماز میں تو سب پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ انعمت علیہم کیا ہے؟ کہاں تک دنیا بچے گی؟ یہ جبر مشیت ہے. بھاگو, کہاں بھاگو گے؟ ہاں کہاں بھاگو گے؟ اللہ اکبر. علی سے دشمنی نہ کرو ورنہ موت آ لے گی تمہیں. موت سے کوئی فرار کر سکا ہے؟ اللہ کی دنیا سے کوئی بھاگ سکا ہے؟ تو جہاں قرآن وہاں علی. اب دوسرا فکرہ کیا تھا؟ جہاں علی, فقط یہ نہیں کہا کہ جہاں قرآن وہاں علی, جہاں علی. یہاں میں اپنے بزرگوں سے داد چاہتا ہوں, اپنے وجود سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. ذاکرین خاص طور سے سنیں, نوا خان ہوں, میری سے پڑھنے والے ہوں, ورنہ جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی, اور جہاں جہاں علی. تو اب یہ تو بتا دیا قرآن علم خدا میں علی قرآن کے ساتھ. قرآن لوح محفوظ پر, قرآن لگے جبرائیل پر, قرآن لگے پیغمبر پر, سینہ پیغمبر پر, علی قرآن کے ساتھ. قرآن حافظوں کے گھر میں, قرآن ہمارے گھروں میں. تو جہاں جہاں قرآن, گیلری میں جو بیٹھے ہیں آقا کے چاہنے والوں بولو جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی. اب جہاں جہاں علی, جہاں جہاں علی. دیکھیے گا جو پہلو پیش کرنے جا رہا ہوں, کاش کے پیش کر سکوں تو انشاءاللہ کلیجے گز بھر کے ہو جائیں گے. جہاں جہاں علی وہاں وہاں قرآن, کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اب جہاں جہاں علی وہاں وہاں قرآن. علی قرب خدا میں, قرآن علی کے ساتھ. علی نور محمد میں, قرآن علی کے ساتھ. علی قرب خدا میں, قرآن علی کے ساتھ. علی نور محمد میں, قرآن علی کے ساتھ. علی بیت معمور میں, قرآن علی کے ساتھ. علی عالم نور میں, قرآن علی کے ساتھ. علی عالم ظہور میں, قرآن علی کے ساتھ. علی جبین آدم میں, قرآن علی کے ساتھ. علی جبین شیش میں, قرآن
صلب عبد مناف میں قرآن علی کے ساتھ، علی صلب ہاشم میں قرآن علی کے ساتھ، علی صلب عبد المطلب میں قرآن علی کے ساتھ، یہاں سے نور بٹا دو حصوں میں آدھا ٹکڑا گیا صلب عبداللہ میں، آدھا ٹکڑا گیا صلب ابو طالب میں۔ نبی علی کہے جہاں جہاں میں وہاں وہاں قرآن، نبی کہے جہاں جہاں علی وہاں وہاں قرآن، تو علی صلب ابو طالب میں۔ جانے والے بڑے میرا کلیجہ میں کہاں سے دلیل قائم کر رہا آقا کے جانے والے صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہا ہوں علی علم خدا میں، علی قرب خدا میں قرآن علی کے ساتھ، علی بیت معمور میں قرآن علی کے ساتھ، علی عالم نور میں قرآن علی کے ساتھ، علی صلب انبیاء میں پیشانی انبیاء میں قرآن علی کے ساتھ، علی صلب عبد المطلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی صلب ابو طالب میں قرآن علی کے ساتھ۔ عالم اسلام سے پوچھئے یہ بتاؤ تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو عالم اسلام چلا چلا کے کہتا ہے ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے۔ مجھے حیرت ہے جس کے پاس خالی قرآن ہو وہ پکا مسلمان، جس کے صلب میں قرآن بھی ہو۔ جس کے پاس فقط قرآن ہو، کوئی تا بڑا والا مسلمان، اور جس کے صلب میں قرآن بھی، اہل بیت بھی، معاذ اللہ وہی کافر۔ حیرت کی بات ہے جو بت خانوں میں پیدا ہو شراب خانوں میں مر جائے وہ مسلمان۔ اور جس کے بیٹے کی ولادت کعبے کو کعبہ بنا دے، اپنے گھر کا چراغ کوئی دوسرے کے گھر کو نہیں دیتا۔ ارے کیا کہہ گیا میں؟ اپنے گھر کا چراغ کوئی دوسرے کے گھر کو نہیں دیتا۔ اکیلا ہے ابو طالب جس نے اپنے گھر کے چراغ سے اللہ کے گھر کو مل گئے۔ اتنا لمبا نعرہ آپ نے لگایا ہے، اتنا وقت بھی نہ لگے آپ کو جنت جانے میں۔ جس کے صلب میں قرآن بھی اور اہل بیت بھی، اس پر اعتراض نبی نے کہا قرآن علی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یہ قرآن تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب جو علی کے ساتھ ہو قرآن اسے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا ضرور، ورنہ انہیں چھوڑ کے
قرآن اترتا نہیں. جناب امیر گزر رہے تھے، حسین آواز میں تلاوت کی آواز آئی، قمر کے قدم رک گئے. کیوں رک گئے؟ مولا بہت اچھی تلاوت کر رہا، آگے بڑھنے کو دل نہیں کرتا. نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلانے والے نے کہا قمر آ جاؤ، یہ جو پڑھ رہا ہے اس کے حلق میں اٹکا ہوا ہے. قمر کہتے ہیں میں پریشان، لیکن امام نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ جب جنگ صفین ہوئی تو میں نے دیکھا وہی شخص دشمن کے لشکر میں کھڑا ہوا تھا. دشمن کے لشکر میں کھڑا ہوا تھا. اس کا مطلب ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے گلے سے قرآن نہیں اترتا. کیوں نہیں اترتا؟ جن کے حلق سے قرآن نہیں اترتا. سوکھا لقمہ کبھی حلق سے نہیں اترتا. تھوڑی نمی ہو، عشق اہل بیت کی نمی ہو. علی بھی یہی حلق میں پھنسے ہوئے ہیں اور قرآن بھی یہی پھنسا ہوا ہے. مجھے یاد آ گئے سرکار خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین صاحب قبلہ طاہر جرولی. نوجوانوں نے تو انہیں نہیں سنا ہوگا، مگر یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے سنا ہوگا. ان کو یہاں پہ آتے تھے، سنا ہے تو کیا مجلسیں پڑھتے تھے، کیا کتاب کرتے تھے. طاہر جرولی صاحب وہ ایک عجیب بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں رسول خدا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا میرا اول بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرے کل کے کل محمد. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں کہتے میرا اول بھی علی، میرا اوسط بھی علی، میرا آخر بھی علی، میرے کل کے کل علی. ارے جب سب کے سب محمد آئے تو سب کے سب علی کیوں نہیں؟ پیغمبر آواز دیں گے ارے ایک علی تو حلق سے اتر. مسلسل مجھ سے کہا جا رہا تھا اپنے شعر پڑھیے، اپنے شعر پڑھیے. اب میں مجلسوں میں اشعار کیا پڑھتا ہوں، لیکن اتفاق سے یاد کیا ہے ایک مرتبہ ایک یا دو شعر پڑھے لگے تو نہیں. بہت پرانے شعر ہیں جو یاد آ گئے. حشر جیسا کسی بازار کا معیار نہیں، حشر جیسا کسی بازار کا معیار نہیں. اشک چلتے ہیں جہاں درہم و دینار نہیں. اشک جیسا کسی بازار کا معیار نہیں. اشک چلتے ہیں یہاں درہم و دینار نہیں. بس ایک شعر سن لیجئے، اگر میں پڑھ سکا تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی دیر تک سرور محسوس کریں گے. جناب سکینہ جناب عباس کو حسرت سے دیکھ رہی ہیں کہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں ہم پیاسے ہیں. جناب عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ حشر جیسا کسی بازار کا معیار نہیں. اشک چلتے ہیں یہاں درہم و دینار نہیں. مولا کہتے ہیں اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی، اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی. نئے خیمے میں نہ لاؤں تو علم نہ.
اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی، نہر خیمے میں نہ ڈالوں تو علمدار نہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو قرآن اور اہل بیت دونوں جدا، اب رشتہ ٹوٹے گا مگر یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی اتنا بڑا قابل ہو کہ وہ قرآن کو سمجھ لیتا ہوں، ہمیں آپ کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ اللہ کسی کو بھی علم دے سکتا ہے، وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ اس کے دعوے کو مانا کیسے جائے؟ قرآن میں سب کچھ ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن میں ایسا کوئی خوشگوار نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔ اس بچے کا نام کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ اس کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ ہمارا نام کیا ہے؟ ہمارے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کے گزشتگان کے نام کیا ہے؟ قرآن میں ہے۔ ہم کتنے دن زندہ رہیں گے؟ ہم کتنی سانسیں لیں گے؟ ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ ہے نا؟ کسی کو انکار کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ ہم میں موجود ہے، وہ ہے ہی نہیں جو اس میں نہ ہو، وہ ہے ہی نہیں جو اس میں نہ ہو۔ اس کا مطلب قرآن میں سب کچھ، تو جب سب کچھ موجود ہے تو پھر کسی کو اپنے سوال سے محروم جواب ہو کے نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی سوال لائے اس کے سوال کا جواب اسے ملنا چاہیے۔ اب قرآن تو ظاہر ہے کہ اس کا علم ہے لوگوں کے پاس، تو جب سوال لے کے آئیں گے لوگ تو وہ تو جواب توجہ چاہ رہا ہوں، خدا جانتے ہیں آپ میں زینہ طے کر رہا ہوں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے دونوں چیزیں چھوڑی ہیں، تو کیا فقط ایک سے امت کا کام چل سکتا ہے؟ دوسرا دور ہے، دو عورتیں آئیں، قرآن میں سب کچھ ہے۔ دوسرا دور ہے، دو عورتیں آئیں، دونوں کی گودیوں میں ایک ایک بچہ، ایک کی گود میں بیٹی، ایک کی گود میں بیٹا۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک کی گود میں بیٹی، ایک کی گود میں بیٹا، حضور بیٹھے ہیں، دونوں آئیں، لڑ رہی ہیں دونوں۔ کیا ہوا، کیا جھگڑا ہے تم؟ دونوں نے کہا جھگڑا یہ ہے کہ بیٹا میرا ہے۔ اب ایک کی گود میں بیٹی اور ایک کی گود میں بیٹا، مگر دونوں میں بیٹی قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ دونوں میں بیٹی قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ ہے عرب کا سماج، جہاں بیٹی کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اہل بیت نہ ہوتے تو عرب تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ عورتوں کے حقوق دیے جائیں۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، پڑھا لکھا سماج ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، عرب تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ عورتوں کے حقوق دیے جائیں۔ دنیا کہتی، عرب نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ تو اسلام آیا جس نے یہ کلنک ہٹایا۔ جس نے یہ داغ ہٹایا، ورنہ یہ بیٹیوں کو سمجھتے کیا تھے؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے، انہیں بیٹی کی عظمت کیا معلوم ہو؟ اچھا، تو بیٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، دونوں کہہ رہی ہیں بیٹا میرا ہے۔
ان کا بھائی مسئلہ تو نازک ہے، اس کا حل کیسے کیا جائے؟ ارے چاہے جتنا نازک ہو، قرآن تو ہے آپ کے پاس، قرآن نے کہا اس میں سب کچھ ہے، تو پھر اس مسئلے کا حل بھی ہوگا، اس میں لکھا ہوگا بیٹی کس کی ہے، بیٹا کس کا ہے، لکھا ہوگا قرآن میں۔ قرآن کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا، تو پڑھیے قرآن، جواب دیجئے، جس کی بیٹی ہو اسے بیٹی دے دیجئے، جس کا بیٹا ہو اسے بیٹا دے دیجئے۔ مسئلہ کافی دیر تک الجھا رہا، مگر یہ طے نہ ہو سکا کہ بیٹا کس کا ہے۔ وہ کیا طے کرے جسے خود نہ خبر ہو وہ کس کا ہے۔ طے نہیں ہو پا رہا ہے، بیٹا الجھا ہوا ہے مسئلہ، لوگ آ گئے، بھیڑ آ گئی، ہنگامہ ہو گیا، مجمع آ گیا، تو کسی نے کہا کہ اب بات بگڑ جائے گی، اسے بلاؤ جس میں قرآن ہے اور جو قرآن ہے۔ کس کا قرآن کا اسی مشکل کشا کو جس کے بنا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ علی مرتضیٰ کو بلاؤ، بات کو سمیٹ دیا، علی مرتضیٰ کو بلاؤ، لیجئے علی مرتضیٰ کا خبر پہنچی، حضرت نے دوش پر ادارانی جانب مسجد چلے، ان کا دیکھا بلاتے ہی آ گئے، بلانے پر نہیں آئے، حق دلانے آئے۔ چلے آئے، شور اٹھا، آ گئے علی مرتضیٰ، اب فیصلہ ہوگا۔ دونوں عورتوں کو پیش کیا گیا، ایک کی گود میں بیٹی، ایک کی گود میں بیٹا۔ حضرت نے پوچھا قضیہ کیا ہے؟ کہا قضیہ یہ ہے، یہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا، یہ کہہ رہی ہے بیٹا میرا، بیٹا ایک ہی ہے، دعوے دار دو مائیں ہیں، یہ مسئلہ حل کیسے ہو؟ حضرت نے کہا کہ دیکھو خود سے اس کو طے کرو گی یا میں فیصلہ کروں؟ خود سے اسے طے کرو گی یا میں فیصلہ کروں؟ تو کہا علی آپ کو جانتے بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا۔ علی مرتضیٰ نے کہا اس کا مطلب مجھے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کے علی مرتضیٰ نے کہا تو برابر کی شیشیاں لے آؤ، شیشی سمجھ لو نا بچوں، جس میں دوا آتی ہے، دو برابر کی شیشیاں لے آؤ، ایسی شیشیاں ہو جن کا وزن برابر ہو۔ دو شیشیاں لائی گئی، مولا نے کہا پردہ قائم کیا جائے اور ان دونوں عورتوں کو خواتین میں بھیجا جائے، ایک شیشی سے دی جائے، ایک شیشی سے دی جائے، دونوں پر دونوں کے نام لکھ دیے جائے اور ان سے کہا جائے دونوں شیشیوں میں برابر کی غذا بھر دیں، نہ کم نہ زیادہ۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ مولا کے حد عرب ہے، اس لیے بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ آپ کے زبان کے کاٹنے والے تو حد عرب ہے، اس لیے بس وضاحت کر دی میں نے، یہ دونوں شیشیاں ہیں برابر کی، دونوں شیشیاں ہیں برابر کی، ان عورتوں کو لے جاؤ، دونوں کے نام لکھ دو، ایک ایک شیشی دے دو اور کہو ان میں برابر کی غذا بھر دے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ دونوں عورتیں گئی، جس کا نام جس پر لکھا گیا تھا وہ شیشی اسے دے دی گئی، دونوں عورتوں نے شیشیوں میں برابر کی غذا بھر دی، شیشیاں برابر، غذا برابر، شیشیاں برابر، شیر برابر، شیشیاں برابر، غذا برابر، دونوں شیشیاں آئیں۔ وہ کہا یا علی یہ کیا بات ہوئی؟ مولا نے کہا دیکھتے رہو، یہ کیا دو شیشیاں منگائی ان میں غذا بھروا دی، اس سے فیصلہ کیجیے گا۔ مولا نے کہا صبر کرو، فیصلہ توجہ کرو، کرے گا کوئی
مولا نے کہا میزان لاؤ، ترازو۔ ترازو یہاں کیا کہتے ہیں؟ ترازو کو ترازو ہی کہتے ہیں کہ ترازو لاؤ۔ مجمع دیکھ رہا ہے، لوگ ہکا بکا، محاورتن جو کہا جاتا ہے سب ہکے بکے ہو گئے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں آنکھیں چڑھی ہوئی، ایسا لگ رہا ہے ملک الموت آنے کو ہے۔ اس قدر حیرت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، یا علی مرتضیٰ کیا کر رہے ہیں؟ آواز دی ترازو لاؤ، میزان لاؤ۔ ترازو لائی گئی، علی مرتضیٰ نے میزان کو نصب کیا۔ میزان کے ایک پلے میں یہ شیشی، دوسرے پلے میں دوسری شیشی، دونوں شیشیاں وزن میں برابر، دونوں میں غذائیں برابر۔ مجمع آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا ہے، ایک شیشی اس پلے میں، ایک شیشی اس پلے میں۔ جیسے ہی شیشیاں رکھی، ایک کا پلہ جھک گیا۔ مولا اچھا رکھے آپ، ارے کیا سوچتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک پلہ جھک گیا، ایک پلہ اٹھ گیا۔ جو پلہ جھکا تھا، مولا نے اس شیشی پہ نام پڑھا کہ اس عورت کو بیٹا دے دو۔ جو پلہ اٹھا تھا، مولا نے کہا اس عورت کو بیٹی دے دو۔ لوگ چلا اٹھے، یا علی یہ کہاں سے فیصلہ کیا؟ میرے مولا نے کہا قرآن سے کیا۔ تیار نوجوانوں بزرگوں، یا علی یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ مولا نے کہا قرآن سے کیا۔ اب جو کہا قرآن سے کیا، تو ایک سے ایک حافظ موجود تھا، مجمع میں ایک سے ایک حافظ موجود تھا۔ بچوں تم کو نہیں معلوم ہوگا، یہ بزرگ جانتے، پہلے آڈیو کیسٹ چلتی تھی، ٹیپ ریکارڈر میں لگائی جاتی تھی، تو فرض کیجئے کہ اس میں 5 نوحے ہیں اور آپ کو 5واں سننا ہے، اور پہلا نوحہ لگا ہوا ہے، فارورڈ کر دیجئے۔ یوں آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ نے فارورڈ کا بٹن دبایا، تھوڑی ہی دیر میں فارورڈ ہو گیا۔ آپ نے ریورس کا بٹن دبایا، تھوڑی دیر میں ریورس ہو گیا۔ تو اس زمانے میں جو حافظ قرآن تھے، وہ حافظ نہیں تھے، وہ آڈیو کیسٹ تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں دماغوں میں پورا قرآن ریورس فارورڈ کر لیا۔ یاری نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں ترازو ڈھونڈ رہے تھے، شیشی ڈھونڈ رہے تھے، شیشی کہاں ہے قرآن میں، ترازو کہاں ہے قرآن میں، غذا کہاں ہے قرآن میں؟ اتنی دیر میں ریورس فارورڈ کر کے بولے یا علی ہم نے تو پورے قرآن کا جائزہ لے لیا، یہ والا فیصلہ تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ علی نے کہا لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کہ کیا تو نے میراث والی آیت نہ پڑھی؟ تو پڑھی تو ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ شریعت محمدی میں عورت کا گہرا حصہ، میں اپنے قولوں سے بات چاہتا تھا، ارے کوئی بات نہیں، کیا ہے شریعت میں عورت کا ایک حصہ، مرد کا 2 حصہ دوہرا، عورت کا گہرا، مرد کا دوہرا۔ مولا نے فرمایا چونکہ جس کا وزن کم تھا اسے بیٹی دے دی، اس کا مطلب شریعت میں عورت کا گہرا، مرد
بڑے بڑوں کو اکیلا ملا ہے، علی کو دوہرا حصہ ملا۔ اسی لیے تو ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ شاہ مرداں کو مانتے ہیں۔ ابھی ہمارے احمد بھائی نے کیا شعر پڑھا؟ شاہ مرداں رجل کا شاہ، مردوں کا بادشاہ، شاہ مرداں، شیر یزداں، خدا کا شیر، قوت پروردگار، وہ جس کے پاس خدا کی دی ہوئی قوت ہو، لا فتح الا علی، کوئی بہادر نہیں ہے علی کے سوا، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کی۔ علی کو ذوالفقار دی۔ عمرو ابن عبدود نے یہی تو کہا تھا، یا علی آپ والی تلوار ہمارے پاس ہوتی، بات کو سمیٹ دیا میں نے، آپ والی تلوار ہمارے پاس ہوتی تو ہم بتاتے کہ کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے۔ حضرت نے ذوالفقار رضی کا اٹھا لے، پوری جان لگا دی، کس سے مس نہ ہوئی، علی یہ تو ہل بھی نہیں رہی ہے۔ مولا نے کہا تلوار دی ہے، کلائی چھوڑی دی ہے۔ سمیٹ کی بات آقا کے چاہنے والے تو بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھنے نہیں آ سکتا۔ اسی قرآن کو بچانے کے لیے حسین نیزے پر چلے گئے، اسی قرآن کی حفاظت کے لیے زینب نے ردا روکی۔ کیا رونے والوں سے پوچھوں آج کون سی شب ہے؟ کیا تڑپنے والوں سے پوچھوں آپ سے کون بچھڑنے والا ہے؟ عزاداروں کیا آپ سے سوال کروں کہ آپ کے کلیجوں میں کیسی آگ لگی ہے؟ شب عاشور، شب عاشور، شب عاشور، یہی رات ہے جس رات دل زینب کہہ رہا تھا اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے زینب، بھائی اس قدر سمجھ ہو جائے زینب، آج کی رات ضرور روئیے گا، آج کی رات ضرور تڑپیے گا۔ لائٹ بجھائی گئی، اندھیرا کیا گیا، حسین کا خیمہ یاد آ گیا، حسین نے چراغ خیمہ بجھایا تھا، کسے جانا ہو چلا جائے،
مگر جو چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا؟ چاہنے والے تلواروں کے قبضے زمین پر رکھے ہیں، تلواروں کی نوک کو گنوں پر رکھے ہیں۔ فرزند رسول اجازت دو تو ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی جلدے میں کاٹ لے، مگر ہم آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ ارے آ گئی ہوگی ٹوٹی ہوئی تصویروں والی بیوی، آ گئی ہوگی ننھی شہزادی قید خانے سے، آ گئی ہوگی وہ زینب جس کے ہاتھوں پر رسیوں کے نشان ہیں۔ ارے میرے ماں جائے پرونے والے آئے، زہرا کہتی ہوگی میرے بچے پرونے والے آئے، سکینہ کہتی ہوگی میرے بابا پرونے والے آئے۔ ایسے روئیے گا تو کربلا تک آواز آ رہا ہے، ایسے روئیے گا کہ لگے حسین کے اداکار اکٹھا ہوئے ہیں۔ اے میرے مولا ہم کے گریہ ادا نہ ہوا، اے کربلا کے مسافر ہماری خطاؤں کو معاف کرنا، اے میرے مولا مسکرا بھی لیے ہمیں معاف کر دینا، ہم نے پیٹ پر کھانا بھی کھا لیا، ہم نے پیاس میں پانی بھی پی لیا، ہمیں معاف کرنا مولا۔ مولا کریم ابن کریم ہو، ہماری خطاؤں کو درگزر کرنا مولا۔ اے نوجوانوں مل کے کہو اے علی اکبر، ہماری خطائیں معاف کرنا، ہم رو نہ سکے۔ اے بچوں طرف سے کہو اے علی اکبر، ہمیں معاف کرنا، ہم رو نہ سکے۔ اے بزرگوں طرف سے کہو اے غریب زارا بی بی کی کنیزوں طرف کے کہو یا زینب ام کلثوم، یا رقیہ و سبینا، ہماری خطاؤں کو معاف کرنا، حق گریہ ادا نہ ہوا، حق مجلس ادا نہ ہوا، ہم کل بھی شرمندہ تھے، ہم آج بھی شرمندہ ہیں۔ اے کربلا کے مسافروں، کیسے کہوں الوداع، کیسے کہوں خدا حافظ، بلند ہو گئی آوازیں، بے قرار ہو گئے، تڑپنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بتائیے لیکن من کو چاہیے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجیے نوجوانوں، خاص طور سے آپ سے پوچھنا، جوانوں میں جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو بیوی کی کنیزیں مجلس میں آئی ہیں یہ ہماری بہن بیٹیاں مائیں ہی تو ہیں، جو اتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، کسی کو بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، تو پھر جب سب بہن بیٹیاں ہیں تو انہیں الگ پردے میں کیوں بٹھایا؟ ایسی باتیں کرتے ہو میں محترم کے ساتھ جان کھا سکتے، اچھا میں کسی بہن سے کہوں اے بیوی برقعے میں ہو، یہ سب اگلے ہیں، ذرا برقع پہن کے آؤ اسی مجمع سے گزر جاؤ، خاتون کہے گی یہ نہیں ہو سکتا، لا لا لا
یا اللہ یا اللہ یا اجازت دے تو پڑھو 72 کابل آئے گا آئیں گے 72 کابل ایک ہی واقعہ پڑھوں گا جس سے سب کا ذکر ہو جائے مگر یہ شب عاشور ہے لوگ کہتے ہیں کیسے ہونا چاہیے یہ بھائی کا میرے گھر کا ہو تو بتاؤں دکھیا بیوی کا ہے جس کی ادھر کی سسریاں اب کیسے بتائیں کیسے پہلا بتائیں گی کیسے ہونا چاہیے شب عاشور ہے رات کا سرگردہ بہرا کا لال اپنے خیمے سے نکلا غریب نینوا آہستہ آہستہ میدان کی طرف بڑھے ہلال ابن نافع کی نظر پڑ گئی میرا مولا اکیلا کہا جا رہا ہے ہلال کبے پیروں پیچھے پیچھے چلے ابو شراف کے بیٹے نے محسوس کر لیا پیچھے مڑ کے دیکھا ہلال کہاں آتے ہو ہلال نے ہاتھ جوڑے مولا آپ کو تنہا جاتا دیکھا دل روانہ آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا ہلال کی اس محبت پر حسین کو بڑی محبت آئی ہلال کو بلایا سینے سے لگایا کندھے پر یوں دست شفقت رکھا آواز دی ہلال آ ہی گئے ہو تو آؤ تمہیں کچھ جگہ بتائے ہلال کہتے میرے مولا نے مجھے پکڑا آگے بڑھے آواز دی ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو کہ نہیں مولا کہ یہی میرا کریئر جوان ہے اور آگے بڑھے اس جگہ کو پہچانتے ہو نہیں کہ یہی میرے ہاتھوں کو میرا بچہ بڑھ جائے گا اس جگہ کو پہچانتے ہو نہیں یہی میرا قاسم کو ہلال کہتے ہوئے کہ جگہ دکھاتے ہوئے بڑھے کہ اتنے میں دریا کا کنارہ نظر آ گیا
تابوت کو کاندھا کتنے لوگ دیں گے؟ پاک کا تابوت کو کاندھا کتنے لوگ دیں گے؟ ہر تابوت کو کم سے کم 4 لوگ پکڑے ہوں گے۔ ارے آج بھی ایک تابوت کو 4 لوگ پکڑتے ہیں۔ آئے کربلا اکیلے دیواری والا اٹھائیں گے نا قانون کی عادت ہے کہ آنسو ہے پردو جن میں بھاسکر کا ذکر ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے زندان شام ہے، یزید مظلوم نے سید سجاد کو بلایا۔ علامہ رشید غلافی پڑھا کرتے تھے، یہ واقعہ بہت کم پڑھتا ہوں مگر آپ اتنا روتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ جاؤ سید سجاد کو بلانا۔ علی کی بیٹی نے جیسے ہی سنا کہ میرے بھتیجے کو بلایا گیا ہے، علی کی بیٹی جگر بھاگ کے کھاتے زندہ پر گر پڑی۔ محمود آخری سہارا ہے میرا، میرے بچے کی خیر ہو۔ جب تک سید سجاد واپس نہ آئے، علی کی بیٹی سے اٹھا گیا۔ سجاد واپس آئے، زینب اٹھی دوڑ کے بھتیجے کو گلے سے لگایا۔ میرے لاڈ کس لیے بلایا تھا معلوم ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ میں نے تو رہائی کے لیے کہا پھر کیوں رو پڑے؟ پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے۔ یزید نے پوچھا یہاں رہو گے یا مدینے جاؤ گے؟ پھر نے کہا تم نے کیا کہا؟ اگر میں پڑھ سکا رات بھر روتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ پھوپھی اماں میں نے کہہ دیا کہ جب تک اپنی دھوتی سے نہ پوچھوں جب تک کوئی جواب نہ دوں گا۔ تو تم نے کہہ دیا کہاں کہہ دیا کہاں میرے لال کہہ دیا پھوپھی اگر کہہ دیا تو جا کے اس سے کہو اس نے میرے گھر والوں کو مار تو ڈالا اس سے کہو میرے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ملوائے زینب روئے گی زینب مناسب کرے گی شام کی عورتوں سے اطلاع ہوئی آ گئی عورتیں آکے زندہ پر بیٹھی ہوئی سے ڈالیاں کٹے ہوئے سروں کا انتظار۔ یہاں تابوت آتا ہے، یہاں علم آتا ہے، یہاں گہوارہ آتا ہے، یہاں مہدی آتی ہے، وہاں سر آ رہے تھے۔ آگ پر بیٹھی ہوئی بیویاں علامہ پہنچے تھے کہ در زندان پر شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو۔ کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ حسین کے 55 کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ حبیب کا سر آیا، بیویوں نے حملہ کیا، زینب نے بیان کیے اے حبیب اب نے درستی نبھا دیا مگر علی کی بیٹی شرمندہ ہے۔ ایسے عالم میں مہمان ہوئے کہ پانی بھی نہ ملا ہے۔ حبیب کا ماتم ہوا، شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو۔ کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ تو سعید کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ سعید کا ماتم ہوا، ہٹو ہٹو راستہ دو۔ کون آ رہا ہے؟ تو زہیر ابن قیم کا سر آ رہا ہے۔ زہیر کا ماتم ہوا، ہٹو ہٹو راستہ دو۔ کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ ان کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ ایک ایک شہید کا سر آتا رہا، بیویاں ماتم کرتی رہی۔
علامہ پڑھتے تھے کہ اتنے میں پھر شور اٹھا، لیکن ذرا انداز بدلا تھا. عورتوں نے کہا ہٹو ہٹو راستہ دو. کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ آواز آئی وہ آ رہا ہے جسے چیتے کی گھوڑوں سے رام کیا گیا. بیویاں سمجھ گئی حسن کا یقین. آگے بڑھی قاسم کے سر کو گود میں لیا. قاسم کا ماتم ہوا. پھر شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو. کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ اور آ گئی اب زینب کے نونہال اور محمد کے بیٹے ہوئے سر آ رہے ہیں. ایسے ہی بیویوں نے آنے محمد کے نام سے بیویاں زینب کی طرف بڑھی. ایک بیوی پرسانے لو. زینب پیچھے ہٹی تو خبردار مجھے میرے بچوں کا کوئی سارا لینا. ارے میں ان کی بات زندہ ہوں. اس کا پرسانا جس کی بات جو تیرے پسلیوں کے ساتھ بالوں کا بکھرا. نیچے ابھی گریا ہو رہا تھا. شور اٹھا ہٹو ہٹو راستہ دو. کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ آواز آئی اب ام لیلا کے بے سمو علی اکبر کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے. اولاد والو، بیوی کی کنیزوں، نوجوانوں، مرسے کی گھڑی ہے. آواز آئی اب ام لیلا کا کڑیل جوان علی اکبر آ رہا ہے. بچوں کا نہ رونے والی زینب اکبر کا نام سن کے آگے بڑھی. بیٹے کا سر گود میں لیا. رخساروں پر رخسار رکھے گا. میرے لال اتنا بتا دے کیا اسی دن کے لیے مارا تھا تیرا کٹا ہوا سار اپنی گود میں لے لو. زندان ٹوٹ رہا ہے جیسے آپ سن کے رو رہے ہیں. زندان ہل رہا ہے. اجڑنے والی بیویاں رو رہی ہیں. ایک ایک سر آتا رہا، ماتم ہوتا رہا. سعید کا سر آیا، ماتم ہوا. حبیب کا سر آیا، ماتم ہوا. سہیل کا سر آیا، ماتم ہوا. قاسم کا سر آیا، ماتم ہوا. اور محمد کے سر آئے، ماتم ہوا. اکبر کا سر آیا، ماتم ہوا. مگر علامہ پڑھتے تھے اب تک جب کوئی سر آتا تھا تو شور اٹھتا تھا. مگر اس بار شور نہیں اٹھا، ہلچل ہوئی. اس بار ہلچل ہوئی اور کانپتی ہوئی آوازوں سے عورتوں نے کہا بادل ہو جاؤ، بادل ہو جاؤ، بادل ہو جاؤ. کسی نے کہا کون آ رہا ہے؟ آواز آئی ابو سعید کے لشکر کا. عباس کا نگارا سر آ رہا ہے. جیسے ہی عباس کا نام سنا بیویاں احترام کے ساتھ خاکِ زندہ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی. ایک صف بنائی. بیچ میں زینب، دونوں جانب بیویاں. بیچ میں زینب، دونوں جانب بیویاں. دشت میں رکھا ہوا سر پر بڑی ہوئی
لبیک یا حسین لبیک یا حسین